ہندوستان کے جس حصے میں اہل سنت والجماعت مسلک بریلویہ کے عقائد سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں، وہاں سنیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خضوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ کی ذات کو لے کر آج سے نہیں، جب مصطفیٰ کو صحابہ اکرام اپنے سر کی آنکھوں سے مکہ اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر اس مقدس دھرتی کے اوپر اپنے قدم ناز کو رکھ کر چلتے ہوئے دیکھتے تھے، تب سے مصطفیٰ کی ذات متنازع ہے، تب سے مصطفیٰ کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور اس وقت سے مصطفیٰ کی ذات پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اس وقت مصطفیٰ کی ذات کے اوپر منافقین اعتراض نہیں کرتے تو آج ہم جواب کیا دیتے؟ اس وقت اعتراضات ہوئے، اسی وقت مصطفیٰ کی ذات سے جواب عطا کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار ہوا، مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہا گیا، مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کیا گیا، مصطفیٰ کی معراج کا انکار کیا گیا، مصطفیٰ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے ایک ایک کا نام لے کر باہر کر دیا، اور مسجد یعنی خدا کے گھر سے باہر کر کے یہ بتا دیا کہ جو میرا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو خدا کا نہیں اسے حق نہیں کہ خدا کے گھر میں آئے۔ آج اگر ہم اپنی مسجدوں کو منافقین سے پاک رکھتے ہیں، ان کے آنے پر پابندی لگاتے ہیں، تو یہ پابندی ہم نہیں لگاتے، بلکہ یہ پابندی 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے لگائی ہے، اور مصطفیٰ نے پابندی لگا کے بتا دیا کہ قیامت تک اگر میرے ماننے والے، میرے عشاق، میرے دیوانے، میرے امتی مسجدیں بناتے ہیں اور ان مسجدوں میں میرے علم غیب کا انکار کرنے والے، مجھے ذرہ ناچیز سے مثال دینے والے، میری معراج کا انکار کرنے والے، میری حیات کا انکار کرنے والے، میرے غیبدہ ہونے کا انکار کرنے والے آتے ہیں تو اسی شان کے ساتھ نکال دینا جس شان کے ساتھ آج اپنی مسجد سے میں ان منافقین کو باہر کر رہا ہوں۔ اور یہ نہ سوچنا کہ صرف مسجد سے باہر کیا گیا، سچائی یہ ہے کہ مصطفیٰ نے تو مسجد سے ہی باہر کیا، اللہ نے تو جنت سے بھی باہر کر دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے۔ رسول اللہ کی ذات ہی جان ایمان ہے، رسول کی ذات ہی جان ایمان ہے، رسول کی ذات ہی روح ایمان ہے۔ میرے ساتھیوں، آدم سے لے کر تو
عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے سینے پر قرآن نازل نہیں ہوا. یہ میرے مصطفیٰ کا مقدس سینہ تھا جس نے قرآن کے اس بوجھ کو برداشت کیا اور اپنے سینے پر قرآن نازل کر دیا. مصطفیٰ کے سینے کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ جس سینے پر خدا بند قدوس نے اس کلام کو نازل کیا ہے، کہ جس کلام کے نازل کرنے کے لیے مصطفیٰ کے سینے کے سوا اللہ کی تخلیق میں دوسری جگہ تھی ہی نہیں. اللہ کی قسم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جنت میں جائیں گے. میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ کے لیے جنت مدینے میں اتر رہی ہے. ارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اور ان کی امتی قیامت کے بعد خدا کی زیارت کریں گے. میرے مصطفیٰ نے دنیا میں آ کر اس خدا کی زیارت کی. ارے مصطفیٰ مصطفیٰ اس ذات کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جو ذات اپنی انگشت مبارک کو اٹھا دے مغرب کی طرف تو کروڑوں میل کے فاصلے کے اوپر موجود سورج اشارہ مصطفیٰ پر گردش کرتا ہوا مغرب سے طلوع ہو جائے. میرے مصطفیٰ اپنی انگشت مبارک کو اٹھا دے تو چاند اپنے سینے کو چیر دے. میرے مصطفیٰ اپنی انگشت مبارک کو صحابہ کی طرف بڑھا دے تو آب حیات کے چشمے جاری ہو جائے. قدم ناز کو پتھر پہ رکھ دے تو پتھر موم ہو جائے. اللہ مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں پہ لگے ہوئے تالوں کی کنجی دے دی ہو. اس ذات کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبی دنیا کے اندر تشریف لائے. کسی کا نام جنت کے دروازے پر نہیں لکھا گیا. اگر کسی کا نام لکھا گیا ہے تو محمد کا نام لکھا گیا. کون عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. یوں تو اس خالق کائنات کے احسان اتنے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم تو ہم ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر تو قیامت تک اللہ کے تمام بندے اگر مل کر بیان کریں تو اللہ کے احسانات کا بیان نہیں کر سکتے. اس کی رحمتوں کا بیان نہیں کر سکتے. اس کی نعمتوں کا بیان نہیں کر سکتے. اس کی عطاؤں کا بیان نہیں کر سکتے. اس کے فضل کا بیان نہیں کر سکتے. اس
کے احسان کا بیان نہیں کر سکتے، مگر اللہ کے تمام احسانات کے اوپر اگر غالب اللہ کا کوئی احسان ہے تو یہ ہے کہ ہمیں محمد عطا فرمائے، ہمیں محمد الرسول اللہ عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ کا امتی بنایا۔ رسول اللہ کے امتیوں، رسول اللہ کے امتی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ مدرسے رسول اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر، مسجد سجدہ کرنے کے لیے ہے اور مدارس سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق